بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت اطہار پر۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز پیلس کے ساتھ سید ابرار نقوی انتہائی افسوسناک خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کل بروز پیر کو جلال پور جٹا میں ہونے والا افسوسناک واقعہ جو کہ آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، وہ ویڈیو کافی وائرل ہو چکی ہے نیوز پیلس پر، اور کافی دوست ہمارے پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ کیسا وقوع ہے جس کے بارے میں ابھی تک کوئی علم نہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل دینے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں۔ میں اس وقت موجود ہوں مقتول کے گاؤں میووال کلاں میں۔ میووال گاؤں ہے تھانہ صدر جلال پور جٹاں کا، نوائی گاؤں میووال ہے۔ میووال کے رہائشی محمد ریاض، جن کی کل ڈیڈ باڈی برآمد ہوئی ہے جلال پور جٹاں جوگی محلہ سے، ایک گٹھڑی میں بند تھی۔ وہ سارے مناظر میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ پنجاب پولیس بھی وہاں موجود تھی، ایس ایچ او تنویر بٹی صاحب بھی موجود تھے۔ اس کی مختلف پہلو پر تفتیش جاری ہے، لیکن ایک اہم اس میں انکشاف ہوا ہے کہ مرحوم کو، مقتول کو گلا دبا کر قتل کیا گیا ہے اور جسم پر بدترین تشدد بھی کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں میووال میں مرحوم کے گھر کے سامنے۔ یہ ان کے گھر کے مناظر ہیں اور مرحوم کی نماز جنازہ جو ہے، نماز جنازہ کے مناظر ہیں، اور مرحوم کی نماز جنازہ سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں ادا کی جائے گی۔ ابھی تک اتنی ڈیٹیل ہے، مقتول کو کس نے قتل کیا اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں، نہ فیملی کو کوئی پتہ ہے، نہ ان کو کسی پر کوئی شک شبہ ہے۔ مختلف مگوئیاں ہو رہی ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے۔ مقتول انتہائی شریف النفس انسان تھے، ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ مرحوم کی ایج 65 سے 70 سال تک ہے، بتائی جا رہی ہے، 65 سے 70 سال تک۔ اور مرحوم ایک محنت کش تھے اور جلال پور جٹاں الائڈ سکول میں ملازم بھی تھے، وہاں چوکیدار کی نوکری کرتے تھے۔ مرحوم کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا ان کا پاکستان میں ہے، دوسرا اوورسیز پاکستانی ہے۔ مرحوم کے جو بیٹے ہیں اوورسیز دبئی سے آئے ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ مزید اس میں جو بھی انکشاف ہوا، جو بھی پیش رفت ہوئی، وہ بھی ہم جلد آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو ناظرین، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ میووال میں یہ فرسٹ ٹائم یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک بزرگ شخصیت کو اتنے ظلم اور ستم کے ساتھ قتل کر دیا گیا، حالانکہ ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ ان کے علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کے ہمسائے، ان کے گاؤں سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کا یہ کہنا ہے کہ مرحوم ایک انتہائی شریف النفس انسان تھے۔ ناظرین، ریاض صاحب کے گاؤں میں موجود ہوں اس وقت۔ مقتول کا نماز جنازہ جو ہے وہ سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں ادا کر دیا گیا ہے، اور کافی سوگواران ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ السلام علیکم صاحب۔ السلام جی، بڑے شریف بندے سن، بہت زیادہ انتہائی شریف آدمی سن، تو یہ سمجھو باہر گل ہے کہ کس بندے نے ظلم کیتا، لیکن گورنمنٹ نو چاہیے کہ کوئی ایکشن لے۔ انہاں دی کسی نال کوئی دشمنی کوئی کسے بندے نال کوئی کسے قسم دی کوئی دشمنی نہیں سی، انتہائی شریف آدمی سن، تے محنت اپنی کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں سارا دن، مطلب محنت مزدوری، کوئی کسے قسم دی کسے بندے نال انہاں دی نہ پنڈ چ، انتہائی شریف آدمی سن۔ بڑا بڑا ظلم ہویا ہے، تو یہ گورنمنٹ نو چاہیے کہ گورنمنٹ کوئی ایکشن لے۔ تو یہ تقریب آدمی نے انہاں کی کرنا ہے، انہاں تے ایف آئی آر کٹاتی ہے، لیکن یہ گورنمنٹ نو بالا نو مطلب ایف آئی آر بھی نامعلوم ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ تے گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ بچہ آ گیا نا۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی، بہت افسوس ہے اللہ دی ذات پاک دے نظام نے، بھائی تھوڑے دا بہت افسوس ہے جی، مالک انہاں دے درجات بلند کرے۔ مقتول محمد ریاض صاحب کے صاحبزادے، ان کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ اچھا بھائی جان، یہ وقوع کس طرح پیش آیا ہے، کوئی کس ٹائم کا وقوع ہے؟ جی میں تو ادھر موجود نہیں تھا، میرا اچھا۔ چھوٹا بھائی تھا، میں تو باہر رہتا ہوں دبئی میں۔ ٹھیک ہے۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ بھائی نے بتایا کہ یہ معاملات بنا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن حقیقت بات تو ادھر آ کے آئے ہوں تو پتہ چلا ہے نا۔ تو ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی ایسا معاملات نہیں تھا، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تنازع نہیں۔ بہت اچھی الحمدللہ لائف گزر رہی تھی، کوئی ایسا معاملات، کوئی کسی قسم کی شکایت نہیں۔ اچھا، آپ کے والد بزرگوار گھر پر ہی ہوتے تھے یا کوئی کام کرتے تھے؟ جی کام کرتے تھے، کدھر ہوتے تھے؟ الائڈ اسکول میں، الائڈ سکول جلال پور جٹا میں۔ جی لال بجٹا۔
ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں میووال سے جتی شاہ رحمان دربار عالیہ کے گدی نشین پیر سید شوکت شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور اس وقوع کے بارے میں جانتے ہیں. جی شاہ صاحب. بالکل انہوں کا کسی نہ بھی کوئی ویر وٹا نہیں ہے. جی جی تائی شریف آدمی تھا. ٹھیک ہے, کسی قسم کا انہوں لین دین لائٹ سکول نوکری کرتے ہیں, پہلے فوج پینشن آئے ہیں. جی جی اور یہ علاوہ کوئی انہوں کا کسی نال کوئی لین دین نہیں ہے. تو بہرحال اسی اعلی کام اگے گزارش کراں دے کہ جہے بھی ہیں انہوں کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کیونکہ شاہ صاحب ظلم دی ایک حد ہو گئی ہے, اس طرح اس ظلم ستم دے نال مقتول نوں ماریا گیا. جی جی بالکل پتہ تو ویکھو رپورٹ تو بعد ہی ہوں پتہ لگے دا کی ہوئے ہے, لیکن جڑا ظاہری طور تو نظر آ گیا وہ گلا دبا کے ماریا گیا ہے. پر بہت زیادہ ظلم ہویا ہے اور ایسا ظلم ساڈے پنڈ دے وچ پہلے نہیں ہویا. ਅਸੀਂ ਹਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਹਰ ਸੂਰਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਬਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ظلم ہے. بالکل. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے گاؤں کا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور ہم پورا گاؤں جو ہے متفقہ طور پر حکام بالا سے گزارش کرتے ہیں کہ مجرمین کو اور جنہوں نے بھی یہ ظلم کیا ہے ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اس معاملے کی فوری طور پر تحقیق ہونی چاہیے اور جو بھی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور مرحوم جو تھے وہ انتہائی شریف آدمی تھے اور پورا گاؤں جو ہے تقریباً جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے. ان کے کسی کے ساتھ کوئی عداوت نہیں تھی, کوئی دشمنی نہیں تھی, انتہائی خوش مزاج اور ہنس مکھ تھے اور ایک سادہ طبیعت کے اور ایک جو ہے وہ اپنی محنت مزدوری کرنے والے تھے. ان کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی عداوت اور دشمنی نہیں تھی. جی ہماری آخری یہی گزارش ہے پورے گاؤں کی کہ وہ ان کے جو زیادتی کرنے والے لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک فوری طور پر پہنچانا چاہیے اور جو وہ رسا ہیں ان کو پورا انصاف ملنا چاہیے اور فوری طور پر ملنا چاہیے. جزاکم اللہ.